سرفراز سر کی حالت بگڑنے لگی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بار بار مجھے آفس سے فون آ رہے تھے کہ میٹنگ ہے۔ میں نے کہا کہ کینسل کر دو۔ میرا مینیجر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پچھلے 15 دن سے یہ میٹنگ آپ کی ارینج تھی۔ میں نے کہا میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، فی الحال کینسل کر دو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ بہرحال سرفراز سر کی کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ 4-5 دن میں وہ بے حد کمزور لگنے لگے تھے۔ سر کے بال بھی اترنے لگے۔ ڈاکٹر بھی پر امید نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب بھی میں انہیں یہ کہتا کہ آپ اپنی بیٹی کو بلا لیں اور اسے سچ بتا دیں تو وہ یہی کہتے کہ نہیں، وہ بہت روئے گی۔ شاید ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، خود جتنی مرضی تکلیفیں برداشت کر لیں لیکن بچوں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے مومنہ کی خوش نصیبی پہ رشک آ رہا تھا۔ سرفراز سر کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ جن کے پاس ماں باپ نہیں ہوتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج مجھے 6واں دن تھا۔ میں بس برائے نام ہی آفس جاتا تھا۔ دن رات میرا ہاسپٹل میں ہی گزر رہا تھا۔ میں سرفراز سر کی میڈیسن لینے کے لیے اسی ہاسپٹل کے میڈیکل اسٹور پہ گیا، جو کہ ہاسپٹل کے مین گیٹ کے برابر میں ہی تھا۔ تبھی میں نے مومنہ کو اس کی دوست رانیہ کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اپنا رخ بدل کے آگے بڑھ گئی۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ کیا اسے سرفراز سر کی کنڈیشن کا پتہ چل گیا تھا؟ میں میڈیسن لے کے اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے برملا سوال پہ کہنے لگی تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ کیا اب میں تمہیں بتا کے آیا جایا کروں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کہاں نہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ تم ہاسپٹل میں ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگی میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے شاید نہیں پتا، کیونکہ اس کے چہرے پہ کوئی بھی فکر کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ اندر جانے لگی تو میں اس کے پیچھے ہی اندر آیا۔ وہ اپنی دوست رانیہ سے کہہ رہی تھی کہ کون سے وارڈ میں جانا ہے، کہاں ایڈمٹ ہیں تمہاری ساس؟ اوہ، تو وہ اپنی دوست کی ساس کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔ رانیہ نے کہا کہ روم نمبر 3 میں، اور روم نمبر 2 میں سرفراز سر تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر سا لگا کہ کہیں مومنہ کو پتہ نہ چل جائے۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ شاید اسے محسوس ہو گیا۔ وہ آدھے راستے میں ہی رک گئی، پیچھے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، میرے بھی دوست کے والد بیمار ہیں۔ کہنے لگی تو جاؤ، تم آگے جاؤ۔ رانیہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی کبھی مومنہ کو۔ مجبوراً مجھے آگے جانا پڑا۔ سامنے مجھے نرس نظر آ گئی۔ میں نے وہ ساری میڈیسن اسے پکڑا دی۔ کہنے لگی سرفراز صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نام مومنہ کے کان میں پڑے، لیکن عین اسی وقت وہ بھی وہیں سے گزر رہی تھی۔ کچھ نرس کا والیوم بھی خاصا اونچا تھا۔ اس کے پیر وہیں ٹھٹک کے رکے۔ میں دل ہی دل میں پریشان ہوا۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کون بیمار ہے؟ میں نے کہا میرے دوست کے والد ہیں، تم جاؤ اپنا جہاں جانا ہے تم نے۔ یہ کہہ کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنے موبائل سے شاید اپنے باپ کو کال کرتی رہی۔ ان کا موبائل اس وقت میری جیب میں تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے پکڑا دیا تھا۔ جب اس پہ بیل بجنی شروع ہوئی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں جلدی سے وہاں سے جانے لگا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کے ہی میں نے موبائل کو آف کیا۔ شاید اسے مجھ پہ شک ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ میرے پیچھے پیچھے تھی۔ جیسے ہی نرس کمرے میں گئی میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ اندر نہ جھانک سکے۔ کہنے لگی پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا کیوں ہٹوں؟ تم جاؤ یہاں سے، تم نے جہاں جانا ہے وہاں جاؤ۔ پتہ نہیں اس کے تاثرات خاص سے خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے مجھے پیچھے ہٹایا، کمرے کے نوب کو گھما کے اندر چلی گئی، حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دیکھے۔ اندر جاتے ہی جیسے ہی اس نے اپنے والد کو دیکھا تو اس کے تو ہوش اڑے۔ رانیہ بھی اندر جا چکی تھی، لیکن میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اندر جاتا۔ اندر سے اس کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا، آپ؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ہاسپٹل میں کیوں ایڈمٹ ہیں؟ اور آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ کیا ہوا ہے بتائیں مجھے۔ آپ دوسرے شہر گئے تھے نا، واپس کب آئے؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ سرفراز صاحب بھی بولنے کے قابل نہیں لگ رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ سرفراز سر کے سامنے نظر بھی ملا پاؤں۔ شاید انہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ میں نے مومنہ کو بلایا ہے، حالانکہ میں نے نہیں بلایا تھا۔ اب وہ رو رہی تھی،
نرس سے پوچھ رہی تھی کہ میرے بابا کو کیا ہوا ہے، اور نرس بھی اسے تفصیل بتانے لگی۔ اس کے بعد اس کی سسکیوں کی آواز کافی دیر کمرے میں گونجتی رہی۔ بابا آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، آپ اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہے تھے، مجھ سے جھوٹ بول کے یہاں ایڈمٹ ہوئے تھے کہ آپ دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ سر کہنے لگے بیٹا میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مجھے اتنی تکلیف نہ اس بیماری سے ملی ہے نہ اس کے علاج سے، جتنی تمہاری سسکیاں اور تمہارے آنسو مجھے پہنچا رہے ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ آپ نے مجھے غیر کر دیا بابا، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، اور خود اتنی بڑی بیماری سے اکیلے لڑ رہے تھے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور آپ کا کیا لگتا ہے کہ آپ نے اسے مجھ پہ ترجیح دی؟ وہ یہاں موجود ہے، آپ کی تیمارداری کر رہا ہے، اور میں جانتی تک نہیں کہ میرا باپ کس حال میں ہے۔ اتنا غیر کر دیا مجھے آپ نے بابا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اندر جاتا۔ میں باہر ہی کوریڈور میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد رانیہ کمرے سے باہر آئی، مجھے کرسی پہ بیٹھے دیکھا تو ایک کرسی چھوڑ کے وہاں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آپ نے اتنی بڑی بات مومنہ سے کیوں چھپائی؟ میں نے کہا کہ سر نے منع کیا تھا۔ رانیہ نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ نرس کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے والد کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیا سوچ کے آپ نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی؟ نہ جانے کتنی باتیں ہوں گی اس کے دل میں جو وہ اپنے باپ سے کرنا چاہتی ہوگی، اور کتنی باتیں ہوں گی اس کے باپ کے دل میں جو وہ اپنی بیٹی سے کرنا چاہتے ہوں گے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ آپ نے یہ سارے اخراجات برداشت کیسے کیے؟ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے ایسے ہی جھوٹ بول دیا کہ میں نے ٹیکسی بیچ دی ہے۔ کچھ دیر کے بعد نرس نے مومنہ کو بھی باہر جانے کے لیے کہا کہ مریض کی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ ہیں کہ روئے جا رہی ہیں، آپ باہر جائیں، ہمیں انہیں انجیکشن دینا ہے اور سلانا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آئی مجھے بہت نفرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو لحاظ بھی نہیں کیا کہ اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی ہے۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو اتنی بڑی بات مجھ سے چھپانے والے؟ تم نے ہی بابا سے کہا ہوگا نا کہ وہ مجھے کچھ نہ بتائیں۔ تمہیں ہیرو بننے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ اگر تم جانتے تھے کہ میرے بابا کو یہ بیماری ہے تو مجھے کیوں لا علم رکھا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چلا کے بولی۔ میں نے کہا مجھے سر نے منع کیا تھا۔ کہنے لگی انہوں نے منع کیا اور تم منع ہو گئے؟ تم لگتے کیا ہو ان کے؟ کس حیثیت سے تم یہاں موجود ہو؟ پھر اپنے آنسو بڑی بے دردی سے صاف کیے۔ کہنے لگی نکلو یہاں سے، اپنے باپ کو میں خود سنبھال سکتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو تم اس وقت غصے میں ہو، اس وقت انہیں میری یہاں ضرورت ہے اور میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگی کیوں نہیں جاؤ گے؟ میرا باپ تمہارا کیا لگتا ہے؟ صرف ایک ٹیچر ہی لگتا تھا نا۔ میں تو اپنے ٹیچرز کے لیے اپنے دل میں اتنا درد اور تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ تمہارا جو پلان ہے نا میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوں، اور وہ میں پورا ہونے نہیں دوں گی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا اس وقت یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر تمہاری شکل بھی مجھے نظر آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ہمارے معاملات میں تم بیچ میں ٹانگ اڑانے والے ہوتے کون ہو؟ خیر میں وہاں سے وقتی طور پہ باہر نکل گیا، لیکن میں نہ تو آفس گیا تھا نہ گھر، میں ہاسپٹل کے باہر ہی بیٹھا رہا۔ میں نے تو سر کو کئی بار کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سچ بتا دیں، ایسے سچ چھپتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی بات مان کے مجھے لگا تھا کہ میں نے واقعی غلطی کر دی۔ مجھے مومنہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں شام تک وہیں بیٹھا رہا، پھر میں نے دیکھا کہ رانیہ رکشے میں بیٹھ کے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد روتے ہوئے مومنہ بھی باہر آئی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں باہر چوکیدار کے برابر والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگی، پھر سامنے سے آتے ہوئے ایک رکشے کو روک کے بیٹھ گئی۔ میں اندر ہاسپٹل میں آ گیا۔ اس وقت ڈاکٹر بھی راؤنڈ پہ تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ کیا آپ سرفراز کے کچھ نہیں لگتے؟ میں نے کہا آپ سے کس نے کہا؟ کہنے لگا ایک لڑکی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان کی بیٹی ہے، اور آپ تو کچھ بھی نہیں لگتے، اور آج کے بعد میں سارا کیس ان کے ساتھ ڈسکس کروں۔
ابھی بھی وہ پیسوں کا انتظام کرنے گئی ہے. کہنے لگی کہ آپ سے کوئی بھی پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کون ہیں اور آپ سرفراز کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا یہ میری ٹیچر ہے اور ان کی بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ انہیں کیا مرض ہے، اور انہوں نے منع کیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو کچھ نہ بتاؤں. اب اتفاق ہے کہ ان کی بیٹی کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ ناراض ہے. میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے گی. میں جانتا تھا کہ سرفراز سر کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنا مہنگا علاج کروا سکیں، اور جو گھر ہے وہ بھی جھگڑے میں پڑا ہوا ہے. تو پھر وہ لڑکی کہاں سے پیسے کا انتظام کرنے جا رہی ہے؟ نرس نے سرفراز کو انجیکشن لگا دیا تھا اور اب وہ نیند کے زیر اثر تھے. تقریباً 3 یا 4 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئی. میں ہال میں ہی بیٹھا ہوا تھا. سامنے ریسیپشن پہ جا کے کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ سرفراز احمد کا ابھی تک کتنا بل بن چکا ہے، میں سارا بل پے کر دوں گی. یہ کہتے ہوئے اس نے پرس میں سے اچھی خاصی رقم نکال کے سامنے رکھی، اور میں حیران ہوا تھا اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، حالانکہ میں آج تک کے سارے پیسے بھر چکا تھا. ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کہنے لگی کہ فی الحال تک تو ان کا سب کچھ پے ہے. وہ کہنے لگی کس نے پے کیا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ کسی عارب نامی شخص نے کیا ہے، وہی انہیں یہاں لے کے آیا تھا. انہوں نے ہی سرفراز احمد کو یہاں ایڈمٹ کروایا تھا. اس نے پیسے دوبارہ پرس میں رکھے اور ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر میرے پاس آ گئی. کتنے پیسے خرچ کر چکے ہو تم، اور کیا ضرورت تھی اپنی ٹیکسی بیچنے کی؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا لگتے ہو میرے باپ کے؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ سچ سچ بتاؤ مجھے. میں نے کہا میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا. کہنے لگی آج کل کے دور میں کسی پہ کوئی بھی مفت کا احسان نہیں کرتا. تم مجھے نہیں بھی بتاؤ گے تب بھی مجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اور تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو. جاؤ یہاں سے، اپنے باپ کا خیال میں خود رکھ لوں گی. میں نے کہا میں تمہارے کہنے پہ نہیں جاؤں گا. ہاں اگر مجھے سر یہاں سے جانے کے لیے کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا. تم اپنا کام کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو. مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے. اپنا دماغ صاف رکھو تو زیادہ بہتر ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ تم سوچ رہی ہو وہی سچ ہے. ہر انسان غرض کا رشتہ نہیں نبھاتا. وہ کہنے لگی آج کے دور میں سب غرض کے رشتے ہی نبھاتے ہیں. یہ کہہ کے وہ چلی گئی. ایک اکیلی لڑکی کیسے اپنے باپ کو سنبھال سکتی ہے؟ میں رات تک وہیں رکا رہا. پہلے تو سرفراز سر کے کمرے میں صوفے پہ لیٹ کے سو جاتا تھا، لیکن اب مومنہ ان کے کمرے میں تھی. میں باہر کوریڈور میں ہی کرسی پہ بیٹھا رہا. شاید اندر سروس نہیں آ رہی تھی، اس لیے فون پہ بات کرتے کرتے وہ کمرے سے باہر آئی. اسے لگا کہ شاید میں جا چکا ہوں گا. میرے گھر پہ تھا ہی کون؟ نہ ماں نہ باپ نہ کوئی رشتہ، اور سر سے میری وابستگی بھی تھی. انہوں نے ہمیشہ مجھے بیٹوں کی طرح پیار کیا تھا. اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں بے حد پریشان تھا، ڈپریسڈ تھا. جہاں زیب تم کب آؤ گے؟ وہ ساتھ ساتھ رو رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی. پلیز واپس آ جاؤ، اس وقت بابا کو اور مجھے تمہاری ضرورت ہے. کیوں نہیں آ سکتے؟ ہاں تو لعنت بھیج دو نا نوکری پہ. کیا نوکری مجھ سے اور بابا سے بڑھ کے ہے؟ تمہارے بھی تو ماموں لگتے ہیں. پھر کیا پھپھو کا دل نہیں دھڑکتا بھائی کو دیکھنے کے لیے؟ میں کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی کرو تم واپس آؤ. ڈاکٹر صاحب جواب دے چکے ہیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ساتھ ساتھ رو رہی تھی. لڑکیاں اپنے آپ کو جتنا مرضی مضبوط ثابت کر لیں، ہوتی کمزور ہی ہیں. تم بابا کو دیکھو گے تو پہچانو گے نہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں. تمہیں پتہ ہے چچا زاہد اور شفیق چچا گھر کا حصہ مانگ رہے ہیں. میں نے اپنا حصہ انہیں 10 لاکھ میں بیچ دیا کیونکہ مجھے بابا کا علاج کروانا تھا. میں سوچ رہی ہوں انہیں اور اچھے ہسپتال میں لے جاؤں. وہ شاید اپنا گھر اپنے چچا کو بیچ کے آ گئی تھی. مجھے یہ بتاؤ تم کب آؤ گے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہیلو ہیلو. وہ شخص شاید فون بند کر چکا تھا. جہاں زیب. وہ فون پکڑ کے سسکیوں سے رونے لگی. اس وقت کوریڈور میں صرف ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا، اس لیے میں اسے نظر نہیں آیا. لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تو مجھے دیکھ کے ٹھٹک کے رک گئی. جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے. تم کتنے ڈھیٹ انسان ہو، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو، کیوں نہیں گئے ہو تم؟ میں نے اپنا رخ بدل لیا. میں اسے کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا، ورنہ ابھی نرس آ جاتی کہ کیوں شور مچا رکھا ہے. کچھ دیر وہ مجھے دیکھتی رہی،
پھر گہری سانس لے کے اپنے والد کے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکی تھی۔ صبح مجھے آفس سے کال آنے لگی۔ مینیجر کہنے لگا کہ آپ پلیز میٹنگ کے لیے آ جائیں۔ میں آفس چلا گیا۔ سر میں بہت درد تھا۔ میٹنگ کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ سوچا کہ 2-3 گھنٹے سو جاتا ہوں۔ مومنہ تو ویسے بھی وہاں موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کزن بھی آ جائے۔ اچھا ہے کہ آ جائے۔ اس وقت اپنوں کے ساتھ کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چند گھنٹے سونے کے بعد میں ہاسپٹل گیا۔ دیکھا تو وہ کوریڈور میں رکھی کرسی پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میری تو جان نکلی۔ میں نے کہا کہ سب خیریت تو ہے، سر ٹھیک ہے؟ کہنے لگی ان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے اپنے منگیتر کو بلا لیا ہے، وہ آ جائے گا، آپ جا سکتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کے احسانات کا۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کھڑی ہو کے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ ڈاکٹر سے کیا پوچھنا ہے کہ میرا باپ کتنے دن اور زندہ رہے گا؟ تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ میں سب کچھ مینج کرنا جانتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سر سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ میں کمرے میں جانے لگا تو وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، تم بابا سے نہیں ملو گے۔ میں نے کہا پھر میں یہاں سے جاؤں گا بھی نہیں۔ میں بھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ 2 دن اس نے مجھے سرفراز سر سے ملنے تک نہیں دیا، کمرے میں جانے تک نہیں دیا۔ میں میڈیسن لینے جاتا تو میرے ہاتھ سے سلپ پکڑ لیتی کہ میں خود لے کے آؤں گی، یہ کہہ کے چلی جاتی۔ میں ڈاکٹر سے ملنا چاہتا تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پیچھے کر دیتی۔ میرے بابا تمہارے کچھ نہیں لگتے، سمجھے نا؟ جاؤ یہاں سے، میں خود سنبھال سکتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی نہ کوئی بات ہے، شاید سرفراز سر مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لڑکی مجھے ملنے نہیں دے رہی۔ آج بھی وہ میڈیسن لینے گئی تو میں پیچھے سے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت سر ہوش میں تھے لیکن آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے، رنگت بالکل پیلی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہاں تھے تم، کتنے دن سے تم مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ انہیں لگا کہ شاید میں ہاسپٹل میں تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا سر میں یہیں تھا، آپ کے کمرے میں آپ کی بیٹی تھی، اس لیے مجھے مناسب نہیں لگا۔ کہنے لگے تم یہیں تھے کیا، ہاسپٹل میں تھے؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا جی سر میں یہیں تھا۔ کہنے لگے مومنہ نے تو نہیں بتایا؟ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ اگر عارب یہاں ہے تو مجھے اس سے بات کرنی ہے، لیکن وہ کہتی تھی کہ وہ تو چلا گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا تم نے ٹیکسی کیوں بھیج دی؟ میں نے کہا سر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں سچ بتا دوں۔ کہنے لگے ہاں ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ میں ان کے پاس آ گیا، ان کے فولڈنگ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگے ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اپنی فولڈنگ بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں کرسی سے اٹھ کے ان کے پاس آ گیا۔ میرا ہاتھ انہوں نے اپنے جھریوں بھرے اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا میری ایک بات مانو گے؟ میں نے کہا جی سر کہیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے پتہ ہے جہاں زیب نہیں آئے گا، روز میری بیٹی اسے فون کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ میں سو رہا ہوں یا میں بے ہوش ہوں، لیکن اس کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں، وہ بہانے بنا رہا ہے، اور بیٹا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شاید اپنی بیٹی کے رشتے کا انتخاب کرنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کی وجہ میری بیماری تھی۔ جلد بازی میں مجھے جہاں زیب کا ہی رشتہ نظر آیا، اور پھر مومنہ بھی اسی رشتے پہ اصرار کر رہی تھی، لیکن مجھے اب ڈر لگ رہا ہے۔ جو شخص میرا سگا بھانجا ہو کر، میری بیماری کا سن کر، مجھے اور میری بیٹی کو بے آسرا دیکھ کر پھر بھی وقت پہ نہ پہنچے، وہ کیسے میری بیٹی کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ تم غیر ہو لیکن تمہیں میری فکر ہے، تم دن رات یہاں بیٹھے رہتے ہو، میری خاطر تم نے اپنی ٹیکسی تک بیچ دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مومنہ سے نکاح کر لو۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے تم جانتے ہو گھر میں میرا حصہ 40 سے 50 لاکھ کا تھا، لیکن میرے بھائیوں کی خود غرضی تو دیکھو، مجھ پہ مشکل وقت آیا تو میری بیٹی کے رونے پہ، گڑ گڑانے پہ، بجائے بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھتے یا مجھ سے یہاں ملنے آتے۔ کہنے لگے کہ اگر تمہیں ابھی کے ابھی پیسہ چاہیے تو 10 لاکھ میں معاملہ ختم کرو،
اور گھر ہمارے حوالے کر دو۔ اور میری بیٹی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے 50 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ میں گھر بیچ کے آ گئی۔ میں نے کہا ایسے کیسے بیچ دیا سر؟ اگر آپ کہیں تو میں ان پہ کیس کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے رہنے دو بیٹا، تم کیا کیس کرو گے؟ وکیل بہت پیسے مانگتا ہے، اور پھر یہاں پہ سب کچھ بکا ہوا ہے، کہاں کہاں پیسے دو گے؟ بس میری بچی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جہاں زیب کو بھول جائے وہ نہیں آئے گا، تم ایک اچھے نوجوان ہو۔ لیکن وہ بھڑک اٹھی کہ نہیں، وہ آئے گا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی تم اندر کیا کر رہے ہو؟ کس سے پوچھ کے آئے ہو اندر؟ چلو باہر نکلو یہاں سے۔ سرفراز سر کہنے لگے مومنہ کیا ہو گیا ہے؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کہنے لگی بابا اسے باہر نکالیں، یہ یہاں نہیں رکے گا، یہ آپ کا کچھ نہیں لگتا، سمجھے نا؟ میرا ہاتھ ابھی بھی سرفراز سر کے ہاتھ میں تھا، ورنہ شاید میں اٹھ کے چلا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو لگتا تھا کہ میرا کوئی مقصد ہے، حالانکہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مجھ سے بس سر کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا جب سر نے میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا، مجھے موٹیویٹ کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں ان کی باتوں کی وجہ سے کبھی بھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں تھا۔ دل کی بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنا میں نے سر ہی سے سیکھا تھا۔ آج انہیں میری ضرورت تھی۔ میں نے کہا سر آپ آرام کریں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ پھر مومنہ کو کہنے لگے میرے پاس آؤ۔ وہ کہنے لگی بابا نہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ میں نہیں کروں گی، مجھے پتا ہے جہاں زیب آئے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنا ہاتھ ان سے نہ چھڑوا سکتا، لیکن ان کی گرفت میں ایک مان تھا جو میں توڑ نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگے بیٹا وہ نہیں آئے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور مجھے مرنے سے پہلے تمہیں ایک محفوظ ہاتھ میں دے کے جانا ہے۔ میری مجبوری کو سمجھو، اپنے باپ کو وہ تکلیف نہ دو جو وہ سہ نہیں سکتا، اپنی ضد چھوڑ دو، وہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا سر میں باہر بیٹھ جاتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے اور اب واپس کبھی مت آنا۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا اس لڑکی پہ۔ کیا سمجھتی تھی میں مرا جا رہا ہوں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ میں نے تو اس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں باہر آ گیا، تبھی باہر کوریڈور میں بیٹھنے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ میں کیوں زبردستی کسی لڑکی کی زندگی میں شامل ہوں؟ میں کھڑا ہو کے جانے لگا، تبھی اندر سے چلانے کی آواز آنے لگی، بابا بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ نرس نرس! وہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی، وہ رو رہی تھی، نرس نرس چلا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسٹاف آ گیا، میں بھی کمرے کے اندر چلا گیا۔ سر کا سانس اکھڑ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نرس نے انہیں 2-4 انجیکشن لگائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کا سانس کچھ بحال ہوا۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے کیا تم میری بات مانو گے؟ اس وقت مومنہ بالکل چپ تھی، آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا سر دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے، اس کا منگیتر آ جائے گا۔ کہنے لگے تم اپنی بتاؤ، کیا تم میری بات مانو گے؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم پہ کوئی احسان کیا ہے تو خدا کے لیے میری بیٹی سے نکاح کر کے تم میرا وہ احسان پورا کر دو۔ وہ بڑی کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس وقت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کیا کہتا ہے ایک ایسے شخص کو جو اپنی زندگی کی آخری خواہش میرے سامنے پیش کر رہا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی سرفراز سر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی، اور مومنہ وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگے جاؤ کسی نکاح خواہ کو لے کے آؤ۔ میں نے کہا سر آپ پلیز ایک دفعہ مومنہ سے پوچھ لیں، اگر اس کی رضامندی نہیں ہے اور دل سے وہ راضی نہیں ہے تو
میں یہ نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی نفرت کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ نہ وہ میری محبت تھی، نہ میں اس کی محبت تھا۔ وہ کہنے لگے تم جاؤ، مومنہ میری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ رشتہ بہت اچھے سے نبھائے گی، اس چیز کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گی۔ میں اٹھ کے باہر آ گیا، سوچنے لگا کہ کیا مجھے وہ سب کرنا چاہیے جو سر کہہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی کنڈیشن وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اندر سے سر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور مومنہ کی سسکیوں کی بھی۔ بیٹا مجھے تم سے ہی یہ وعدہ چاہیے کہ تم عارب سے اپنا تعلق توڑو گی نہیں، ورنہ سمجھنا کہ میں تم سے ناراض ہو گیا۔ مجھے میری بیٹی ناراض تو نہیں کر سکتی نا، میں جانتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ تم اس کے ساتھ رشتہ نبھاؤ گی، وہ بہت اچھا انسان ہے بیٹا، صرف پیسوں سے زندگی نہیں بنتی، اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میری بیٹی میرا مان رکھے گی نا؟ بتاؤ مومنہ، وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ رو رہے ہیں۔ جی بابا، وہ بس یہی کہہ پائی تھی۔ پھر وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ محبت وہ کسی اور سے کرتی تھی، اپنے باپ کے مجبور کرنے سے وہ مجھ سے شادی کر بھی لیتی تو رشتہ کیسے نبھاتی؟ دوسرا مجھے اس لڑکے پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیوں نہیں آیا تھا وہ یہاں پہ جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ تو اسے آنا چاہیے تھا، سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا۔ میں نے اپنی لاکھوں اور کروڑوں کی میٹنگ چھوڑ دی صرف اپنے سر کے لیے، بنا کسی غرض کے۔ اور وہ شخص جب مومنہ کی والدہ کا سارا زیور کا پیسہ لے کے باہر کے ملک گیا تھا تو آج اس کے تکلیف پہ بہانے بنا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ ہاسپٹل سے چند قدموں پہ ہی مسجد بھی تھی۔ میں وہیں سے نکاح خواں کو بلا کر لے آیا، اپنے مینیجر کو بلایا، ایک دو دوستوں کو بلایا۔ ہاسپٹل کے کمرے میں ہی میرا نکاح مومنہ سے ہوا۔ ڈاکٹر اور نرس بھی موجود تھے اور وہ روئے جا رہی تھی، لیکن اس نے انکار نہیں کیا، چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لیا۔ نکاح ہونے کے بعد سب لوگ جا چکے تھے۔ میں نے مینیجر سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ یہاں آ کے مجھے سر نہ کہے اور میرے دوست کی حیثیت سے ہی آئے۔ اب کمرے میں تھا یا پھر مومنہ اور سرفراز سر تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مومنہ پہلے سے ہی ان کے فولڈنگ بیڈ پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے پاس گیا تو وہ پھولی سانس کے ساتھ کہنے لگے، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، کم از کم میری بیٹی ایک اچھے انسان کے تحفظ میں آ چکی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مومنہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا جو برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ اپنے باپ کے سامنے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے جدا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، زبان کی ذرا کڑوی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے کہا سر آپ فکر نہیں کریں، میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے مومنہ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ رات ویسے بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے جاؤ کچھ کھانے کو لے کے آؤ، میٹھا لے کے آؤ، آج میں مٹھائی بھی کھاؤں گا، کھانا بھی کھاؤں گا۔ میں نے کہا لیکن ڈاکٹر نے تو ابھی منع کیا ہے۔ کہنے لگے چھوڑو ڈاکٹر کو، جاؤ جا کے لے کے آؤ۔ میں ان کے لیے کھانا بھی لے کے آیا، مٹھائی بھی لے کے آیا۔ انہوں نے ایک گلاب جامن میرے منہ میں ڈالا، ایک مومنہ کی طرف بڑھایا۔ بابا میں کھا لوں گی۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگے منہ کھولو۔ پھر اس نے بس منہ کھولا اور تھوڑی سی ہی مٹھائی کھائی۔ کہنے لگے آج اپنی بیٹی کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، مجھے پتا ہے تم نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھا لوں گی بابا۔ لیکن سرفراز سر نے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا تھا، خود کچھ نہیں کھایا تھا، بس ذرا سی مٹھائی ہی کھائی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کھانا کھاؤ بیٹا۔ میں نے کہا نہیں میں کھا لوں گا بعد میں۔ اس رات نہ انہوں نے مجھے اپنے پاس سے اٹھنے دیا نہ ہی مومنہ کو۔ میں کرسی پہ بیٹھا اونگتا رہا اور مومنہ انہی کے فولڈنگ بیڈ پہ بیٹھی رہی۔ وہ تکیے پہ سر رکھ کے سو چکے تھے، ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب مجھے لگا جیسے
سرفراز سر کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھٹ کے نیچے ڈھلکا ہے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی، دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سر، لیکن وہ جا چکے تھے۔ میں تو پریشان ہو گیا۔ میں نے انہیں ہلانا جلانا شروع کیا لیکن وہ بے جان تھے۔ تبھی مومنہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اپنے والد کو دیکھ کے وہ چلانے لگی، بابا بابا کہنے لگی، رونے لگی۔ نرس بھی آ چکی تھی، اسٹاف بھی آ چکا تھا، اور رات کے ٹائم جو ڈاکٹر راؤنڈ پہ تھا وہ بھی آ چکا تھا۔ بہرحال مومنہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ بار بار اسے غشی کے دورے پڑ رہے تھے، بے ہوش ہو رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے تک ڈاکٹر کہہ چکا تھا کہ آپ ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جا سکتے ہیں، لیکن میں مومنہ کی وجہ سے پریشان تھا۔ اسے ہوش آتا تو ہی اسے اس کے والد کے ساتھ باہر لے کے جاتا۔ اس کی دوست رانیہ آ چکی تھی، بلکہ اس کے گھر والے بھی آ چکے تھے، لیکن جب بھی وہ ہوش میں آتی تو رونے لگتی، چلانے لگتی، مجھے بھی اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ رانیہ کے سنبھالے وہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ بہرحال بڑی مشکل سے ہی وہ اس حقیقت کو تسلیم کر پائی۔ رانیہ کے والد مجھ سے کہنے لگے کہ ڈیڈ باڈی ہمارے گھر لے آؤ۔ میں ڈیڈ باڈی وہیں لے گیا، لیکن جب تدفین کے لیے میت کو اٹھانے کا وقت آیا تو وہ اٹھانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ نہیں انکل، میرے بابا کو مت لے کے جائیں، میں کیسے ان کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میت کی لکڑی کے تختے پہ جہاں انہیں لٹایا گیا تھا، وہاں سے میں نے مومنہ کے ہاتھ چھڑوائے۔ میں نے کہا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ رانیہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی، لیکن وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ 3-4 عورتوں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ میں باہر نکل گیا۔ تدفین کرتے وقت میرے بھی آنسو گر رہے تھے۔ کافی دیر میں ان کی قبر پہ بیٹھا مختلف صورتیں پڑھتا رہا۔ واپس جب گھر آیا تب وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ رانیہ کہنے لگی کہ اس نے کچھ نہ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ اس کے منگیتر کی کال آئی تھی، افسوس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا۔ وہ شاید اس بات سے انجان تھی کہ میرا نکاح مومنہ سے ہو چکا ہے۔ میں نے کہا میں کل مومنہ کو لینے آؤں گا۔ میری بات پہ وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب، آپ کیوں لینے آئیں گے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ سر دنیا سے جانے سے پہلے میرا نکاح مومنہ سے کر چکے تھے۔ یہ سننا تھا کہ رانیہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ سے؟ اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تبھی اچانک سے